اچھا، ایک اور ذریعہ رزق کے اضافے کا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی ہیں. ان کے ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں. اچھا، جب ان کا آخری وقت آیا اور یہ بڑے سخت بیمار ہو گئے تو نزع کی سی کیفیت طاری ہو گئی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا حال پوچھنے آئے. تو جب حال پوچھا، بیٹھے، گفتگو ہوئی، واپس چلنے لگے، تو حضرت عثمان غنی نے اشرفیوں کی 2 تھیلیاں نکال کے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو پیش کی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، تو یہ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ یہ آپ کی بیٹیوں کے لیے، چونکہ آپ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں تو یہ میں ان کے لیے پیش کر رہا ہوں. آپ کو تو واقعی ضرورت نہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پھر تھیلیاں موڑتے ہوئے کہا کہ میری بیٹیوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میرے حضور نے فرمایا تھا کہ جس کے پاس سورہ واقعہ ہو اس کو غربت تنگ نہیں کر سکتی. تو میری بیٹیاں رات کو سونے سے قبل 1 مرتبہ سورہ واقعہ ضرور پڑھتی ہیں، اس لیے تم میری بیٹیوں کے بارے پریشان نہیں ہونا. اللہ کے فضل سے انہیں غربت تنگ نہیں کرے گی، ان کے پاس سورہ واقعہ جو موجود ہے. تو یہ کسی ایسے ضرورت مند کو دو جس کے پاس سورہ واقعہ نہیں ہے. تو سورہ واقعہ کی تلاوت یقیناً رزق کی فراوانیاں اور رزق کی برکتیں حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور دروازے کھل جاتے ہیں اگر سورہ واقعہ کی تلاوت تسلسل کے ساتھ کی جائے. اس لیے اپنے معمولات میں سورہ واقعہ کو شامل کر لیجئے گا، اس کی برکات سے انشاءاللہ رزق کی فراوانیاں نصیب ہوتی ہیں. ایک اور ذریعہ رزق کا، اور یہ بہت آسان. شکا رجل الی رسول اللہ دیک المعیشۃ والفقر. حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے. ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا میں کثیر العیال ہوں، ذرائع آمدن بہت تھوڑے ہیں، میرے لیے کچھ ارشاد فرمائیے. بچے زیادہ ہیں، ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں، تو میں مفلوق الحال ہوں. تو اس نے اپنے فقر کا، اپنی غربت کا حضور کے سامنے قضیہ رکھا. شکا رجل الی رسول اللہ دیک المعیشۃ والفقر. آقا کریم نے اس کو جو وظیفہ بتایا وہ بالکل آسان ہے، آپ سب کو پہلے یاد ہے، لیکن اس پہ عمل کرنے شروع. قال اذا دخلت الدار فسلم علی. کہا جب گھر جائے تو گھر میں داخل ہونے لگے تو گھر والوں کو السلام علیکم کہہ دیا کرو. یہ وظیفہ شروع کر لو کہ جب بھی گھر جاؤ السلام علیکم. اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیا کرو، قل هو اللہ احد. یہ وظیفہ فرمایا تم نے شروع کر دینا ہے. جب بھی گھر جاؤ السلام علیکم یہ کہہ کے داخل ہو، پھر اس کے بعد قل هو اللہ احد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیا کرو. اور میرے آقا نے فرمایا کبھی ایسا ہو کہ تو گھر جائے، گھر موجود نہ ہو، اہل خانہ کہیں گئے ہوئے ہوں، تو فرمایا عمل نہیں چھوڑنا. فسلم علیہ، پھر تو مجھے سلام کہنا، پھر تو مجھے سلام کہہ دینا. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عمل شروع کر لیا. جب گھر جاتا السلام علیکم، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ دیتا، بیٹھنے سے پہلے پہلے یہ کام کرتا. اور کبھی ایسا ہوتا میں گھر نہ جاتا، گھر والے گھر نہ ہوتے، پھر تو مجھے چائے چڑھ جاتا، پھر میں حضور کو سلام کہتا. اللہ اکبر. حضرت ملا علی قاری نے شرح شفا میں لکھا ہے، جو حضرت قاضی ایاز مالکی اندلسی علیہ رحمہ نے لکھا ہے شفا میں، کہ جب گھروں کو جاؤ تو حضور کو سلام کرو. تو اس کی شرح میں لکھتے ہیں حضور کو سلام کیوں کرو؟ تو وہ کہتے ہیں لِأَنَّا رُوحَهُ علیہ السلام موجود فی بیوت المسلمین. اس لیے کہ حضور کی روح کا فیضان مومنین کے گھر میں موجود ہوتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے حضور کو سلام کرو. وہ کہتا ہے جب کوئی نہ ہوتا میں حضور کو سلام کرتا. وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے. تو کہا اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ دیتا. یہی میرا عمل رہا.
پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ وظیفہ حضور نے بتایا تھا، اور جب بھی جاتا السلام علیکم سورہ اخلاص، کوئی نہیں ہے تو حضور کو سلام اور سورہ اخلاص کہتے میں نے عمل شروع کر دیا، حتی افاد اللہ جیرانہ، اس عمل کی برکت سے میں نے تو امیر ہونا ہی ہونا تھا، میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے۔ ایسی برکتیں، ایسی رحمتیں اتری کہ میرے ہمسایوں کے ہاں بھی فراوانیوں اور برکتوں کا نزول ہونے لگا۔ اسی طرح رزق کی فراوانی کا ایک اور ذریعہ ہے، اور وہ یہ انفاق فی سبیل اللہ۔ جب اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں گے تو پھر اس سے رزق بڑھتا ہے، جبکہ ہماری عقل و خرد کے فیصلے یہ ہیں کہ مال میں سے کچھ نکالا جائے تو ہمارا ریاضی اور حساب یہی کہتا ہے کہ کچھ کم ہوتا ہے، ہمارے کیلکولیٹر کا نتیجہ بھی یہی ہے، ہمارا اکاؤنٹنٹ بھی یہی کہتا ہے کہ اتنے نکال دو گے تو باقی اتنے بچیں۔